آلہ و اولادہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آپ اور میں جمعۃ المبارک کی ببرکت نماز کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف عزت اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سرنامہ کلام کے طور پر ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا اور اللہ رب العزت بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرما رہا تھا۔ گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت زبان مصطفیٰ سے ہوتی تو کئی بے آباد دلوں کے اندر توحید و رسالت کے گلشن آباد ہو جاتے، کیونکہ کلام خدا کا ہوتا اور زبان مصطفیٰ کی ہوتی۔ کان مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے ہوتے تو سینوں کے اندر ایمان، عرفان، ایقان اور توحید و رسالت کی کھیتی سرسبز و شاداب ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں دشمنان قرآن اور صاحب قرآن، دشمنان دین کفار نے پراپوگنڈا کیا کہ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلائی جائے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مجھ پر جبریل امین لے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ کلام کا مجھ پر نزول ہوتا ہے، یہ حقیقت کچھ اور ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ رات کو مصطفیٰ کریم یہ کلام سوچتے ہیں، پھر اپنے ذہن میں جمع کرتے ہیں اور صبح آ کر کے تمہیں بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر۔ یہ بات میرے آقا امام الانبیاء نے جب سنی تو خاموش ہو گئے، کیونکہ اس سے قبل اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرما چکا تھا کہ محبوب
جاہلوں کی بات پر آپ نے کان نہیں دھرنے اور جاہلوں کے ساتھ آپ نے مباحثہ بحث بلکہ کلام ہی نہیں کرنا، قالوا سلاما کہہ کے آپ نے آگے گزر جانا ہے۔ میرے آقا خاموش تھے، مگر اس حملے پر خالق کائنات خاموش نہ رہا۔ رب لم یزل نے صرف جواب ہی نہیں دیا، قیامت تک آنے والے دشمنان توحید و رسالت اور دشمنان قرآن کو اللہ رب العزت نے چیلنج دے دیا کہ یہ میرا چیلنج ہے، اگر تم قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک جملہ بھی کہتے ہو یا ایک لمحے کے لیے کوئی حرکت کرتے ہو تو یہ چیلنج کسی مخلوق کا نہیں، ساری مخلوق کے مالک خالق کائنات کا ہے، خدا کا چیلنج۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا دیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے، یہ کلام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو حدیث پاک کو کلام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے چیلنج دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، فرمایا قرآن پر اعتراض کرنے والوں، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، اگر شک ہے اس کے اندر جو ہم نازل کرتے ہیں یا ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے پر، اپنے خاص بندے پر جو کچھ کلام ہم نے نازل کیا، اس کے اندر اگر تمہیں کوئی شک ہے، شبہ ہے، شک دو طرح کا ہے، ایک تو یہ کہ یہ کلام خدا کا نہیں مخلوق کا ہے، اور ایک یہ کہ تمہارے ذہن کے اندر کوئی ایسا وہم و گمان ہو کہ جیسا یہ کلام ہے ویسا کوئی اور بھی کلام ہو سکتا ہے، کسی اور کا کلام بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے بدبختو، جب میرے کلام جیسا میرے محبوب کا کلام نہیں ہو سکتا تو اور مخلوق میں سے کس کو اجازت ہے کہ اس کا کلام خدا کے کلام جیسا ہو جائے؟ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام ہمارا نہیں ہے، ہم نے نازل نہیں کیا، میرا محبوب خود بناتا ہے معاذ اللہ، تو پھر یہ تو اتنا بڑا کلام ہے، اتنا بڑا قرآن ہے۔ خلاق کائنات نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تم سارا قرآن نہیں، آدھا قرآن نہیں، قرآن کا کوئی چوتھا یا آٹھواں حصہ نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ۔ کیا بنا کے لے آؤ؟ ایک سورت بنا کے لے آؤ، پھر اس سورت کے بنانے میں پوری قوت لگا دو، اس سورت کے بنانے میں پوری کی پوری طاقت لگا دو، پھر ایک نہیں، جنوں بشر میں سے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی عالم اور کلہم انسان ملا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا لو شہداءکم، جتنے تمہارے مددگار ہیں، جتنے تمہارے حمایتی ہیں، ان سب کو بلا لو۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے سوا بھی کچھ لوگ مدد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جتنے تمہارے حمایتی ہیں، جتنے تمہارے مددگار ہیں، سب کو بلا لو۔
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اور ساتھ جس سورت کو بطور چیلنج پیش کروایا وہ کوئی سورہ بقرہ نہ تھی جو قرآن کی طویل ترین سورہ ہے، سورہ آل عمران نہیں تھی، سورہ نساء نہیں تھی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے چھوٹا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ کوثر۔ اب یہ آیات جب نازل ہو گئیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو خالق کائنات نے اپنے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، محبوب ایک سورت ان کے سامنے پیش کریں۔ تو میرے محبوب نے سورہ کوثر لکھوائی اور پھر لکھی گئی اور پھر کعبے کی دیوار پر لٹکائی گئی۔ اب یہ مرحلہ کتنا خوبصورت ہے کہ کلام خدا کا ہے، لکھوانے والا مصطفیٰ ہے اور لکھنے والے مرتضیٰ ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ لکھوا رہے ہیں اور ولی اللہ لکھ رہے ہیں۔ تو بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، راحت جان جانے جا بلکہ جانی امام آمنہ کے لال نبی بمثال نے فرمایا علی جی یا نبی، فرمایا علی لکھو۔ میرے آقا علی فرض کرتے ہیں آقا آپ لکھواتے جائیں، غلام لکھتا جاتا ہے۔ میرے آقا نے لکھوایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ میں سمجھا کہ سپیکر کا کرنٹ چلا گیا ہے تو آپ کا بھی کرنٹ چلا گیا۔ فرمایا علی لکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، نبی لکھوا رہے ہیں، علی لکھ لیں۔ تینوں یہ آیات نبی نے لکھوائیں، علی نے لکھی۔ اب میرے آقا نے حکم دیا، فرمایا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اس کو لگا کے آ جائے۔ جب بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دی تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کا یہ چیلنج، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ گلی گلی نگر نگر اعلان کروا دیا کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، چیلنج آ گیا ہے، اب اللہ کے کلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں آؤ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دشمنان دین نے بہت بڑی میٹنگ بلائی۔ اب اندازہ لگا لیں قرآن کے خلاف پراپوگنڈا کب سے ہو رہا ہے، قرآن کے ساتھ دشمنی کب سے ہو رہی ہے۔ کس کو بلایا جائے؟ انتخاب کیا گیا ابو الحکم کا، ابو الحکم کا۔ یہ ابو الحکم کون ہے؟ پہلے سن لیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ دناؤں کا باپ، دناؤں کا باپ، حکمت والوں کا باپ، کل دناؤں کے باپ، یعنی دناؤں کا باپ، اس کو بلاؤ، فیصلہ یہ کرے۔ ابو الحکم دناؤں کا باپ اس وقت تک تھا جب تک میرے آقا نے
اعلان نبوت نہ کیا تھا۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا اور اس نے میرے آقا کو پہچاننے میں غلطی کی، اس نے میرے آقا کو پہچاننے میں غلطی کی، نہ پہچان سکا جو ابو الحکم تھا۔ جب مصطفیٰ کو پہچان نہ سکا، رب نے ابو الحکم کو ابو جہل بنا دیا۔ یہ کیا بن گیا؟ اونچا بولو، کون بن گیا؟ ابو جہل بن، جاہلوں کا باپ۔ جو حکیموں کا باپ تھا وہ ایک ہی لمحے میں جاہلوں کا باپ بن گیا۔ اب پتہ چلا جو زیادہ علم جانے عالم وہ نہیں ہوتا، جو عرب کے ماہی کو جانے عالم وہ ہوا کرتا۔ یہ اپنے گھوڑے پہ چڑھ کے آتا تھا اور بڑے بڑے کلاموں کے اندر سے غلطی نکال لیتا تھا، اور اس شان سے آتا، اس جلدی سے آتا، اس تیزی سے آتا کہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا پاس سے گزرتا تھا، کلام پر ایک نظر ڈالتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ اس کے اندر یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ اور کسی بڑے باکمال شاعر کا کلام ہوتا یا بڑے باکمال ادیب کا کلام ہوتا تو یہ گھوڑے کو پاس لے آتا اور اپنے شاگردوں کو کہتا یہاں بھی نشان لگا دو، یہاں بھی لگا دو، یہاں بھی لگا دو، جہاں جہاں غلطی ہوتی۔ اب چیلنج تھا نا اللہ کا، چیلنج تھا، بولتے نہیں ہیں آپ لوگ، اللہ کا چیلنج تھا۔ مصطفیٰ کی زبان سے اعلان ہوا، یہ اسی طرح گھوڑا دوڑا کے جا رہا تھا۔ جب سورہ کوثر پہ نظر پڑی نا، گھوڑے کی لگامیں کھینچی، جو کبھی نہیں اترا تھا اترا، پاس آیا، پاس آ کر کے نا اس نے بڑے غور سے ایک مرتبہ پڑھا، دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، پڑھ کے نا اسے ہوش نہ آیا کہ دائیں بائیں شاگرد کھڑے ہیں، ماننے والے کھڑے ہیں۔ کہتا ہے اپنے آپ کو ابو الحکم، کوئی مانے یا نہ مانے یہ کلام مخلوق کا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ کلام خالق کا ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بات کی سمجھ آئی؟ اسے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ دائیں بائیں شاگرد کھڑے ہیں، کتنے لوگ کھڑے ہیں کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے اس کلام کو دیکھ کر۔ شاگردوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جو تم نے سنا ہے وہ ٹھیک سنا ہے، جو تم نے سنا ہے وہ ٹھیک سنا ہے۔ تو جس خالق کے کلام، خالق کے کائنات کے کلام کی تکذیب کوئی کرے اور پھر کہیں بھی اتنا کہ یہ کلام کلام خدا نہیں ہے بلکہ کلام مصطفیٰ ہے، یہی کہا تھا نا کافروں نے کہ نبی خود بناتے ہیں، اتنی بات کہے تو اللہ چیلنج دے دیتا ہے جو قیامت تک کے لیے قائم ہوتا ہے۔ تو جو قرآن کی آیات کا انکار کرے، اونچا بولے، تو جو ہے یہ نہیں ہے، ضروری تو نہیں کہ بس ایک کوئی ٹارگٹ بنا کے بات کرنی ہے۔ ہم نے تو سادہ کھلے عام ایک قرآن کا پیغام دینا ہے۔ تو جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے وہ مسلمان رہتا نہیں ہے۔ اور جس طرح پورے قرآن کی عظمت ہے اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت بھی
کی عظمت ہے، جس طرح ایک آیت کی عظمت ہے، اسی طرح قرآن کے ایک لفظ کی عظمت ہے۔ تو عظمت قرآن کے سامنے، عظمت قرآن کے سامنے کوئی ایک آیت کا منکر ہو، سارے قرآن کا منکر ہے۔ جو کوئی ایک آیت کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ سارے قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، اور جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے اس کے خلاف اللہ نے بھی اعلان جنگ کر رکھا ہے، اللہ کے رسول نے بھی اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور مصطفیٰ کریم کی ساری امت کا اعلان جنگ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ سمجھیں، آپ کے مولوی صاحب یہ اعلان جنگ کیا بلا ہوتی ہے؟ اچھا اب ہم نے تو اعلان جنگ کوئی نہیں کیا، آپ کہتے ہیں ساری امت کا اعلان جنگ ہے۔ میں نے یہی کہا ہے نا، بولے نا آپ، اور بولے ہی کرو اللہ علیہ ہو، مفت تے شہید نہیں نہ بنے جاندے جی، بولے ہی کرو۔ ہم نے تو اعلان جنگ کیا نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ساری نبی کی امت کا اعلان جنگ ہے۔ جی میں نے یہی جملہ کہا ہے نا، آپ کہیں ہم نے تو اعلان جنگ کیا نہیں ہے۔ اعلان جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلان جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اعلان جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یا کھڑے ہیں جو قرآن کی عظمت کا منکر ہے، جو قرآن کی حرمت کا منکر ہے، قرآن کی عظمت کا منکر ہے، قرآن کی شان کا منکر ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے۔ دیکھو قرآن اپنی جگہ پر کتنی مقدس کتاب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کتنی مقدس کتاب ہے کہ کوئی بھی پلید کافر، کوئی بھی پلید کافر جب تک کلمہ نہ پڑھے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک ہے قرآن کو ہاتھ لگانا، ایک ہے قرآن کو جلا دینا۔ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آئے روز ایسے پراپوگنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ آج سے 10 سال 20 سال 30 سال ایسے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اب کیوں ہو رہا ہے؟ جی کوئی بات تو آپ کے ذہن کے اندر بھی آئی ہوگی۔ آج سے 10 20 سال پہلے 30 سال پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اب کیوں ہوتا ہے؟ آج سے پہلے اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ امت مسلمہ کے مسلمانوں کے اندر قدر غیرت موجود تھی۔ نوٹ کر لیں، اور جب آپ نے احتجاج کرنا ہے اپنی طرف سے اور میری طرف سے یہ جملہ آپ نے لگانا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کے حکمرانوں کے اندر قدر غیرت موجود تھی۔ اب امت مسلمہ کے مسلمان حکومتوں کے جو حکمران ہیں وہ پرلے درجے کے بے غیرت ہو چکے۔ وہ بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ دشمن مکار ہے، چلاک ہے، اوباش ہے، مگر یہ گہری نیند سوئے پڑے۔ جو ہے یہ گہری نیند سوئے پڑے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، یہ بیان مجھے دینا نہیں چاہیے لیکن میں دے رہا ہوں۔ کوئی جرنل ہاؤس، کوئی پارلیمنٹ یا GHQ یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا اللہ کا قرآن زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں جی۔ ہم ان کی حمایت میں نہیں ہیں جنہوں نے GHQ پر حملہ کیا، ہم ان کی حمایت میں نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی املاک پر حملہ کیا، ہم ان کی حمایت میں نہیں ہیں، انہوں نے یہ کام درست نہیں کیا۔ لیکن جب ادھر حملہ ہوتا ہے
ساری قوم سیخ پا ہو جاتی ہے، ساری قوم کے حکمران سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور جب قرآن پہ حملہ ہوتا ہے پھر کسی کو بھی یاد نہیں رہتا۔ کئی سیاسی پارٹیوں نے پوسٹیں لگائیں یا نہیں لگائیں؟ بولیں۔ آپ کے ملک کے غدار ایم پی اور ایم این ایز تک اور ان کے چیلو چمچو تک پچھلے مہینوں میں پوسٹیں لگی ہیں یا نہیں لگی؟ جی بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بیان تو میں دے رہا ہوں، اور ہتھ کڑی لگے گی تو مجھے لگے گی، تمہارا کیا جائے گا؟ اور اس ممبر کی ضرورت ہے یہاں سے یہ بیان تو میں دوں نا۔ اتنی ساری تو غیرت میرے اندر اور آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اس وقت لگی یا نہیں لگی؟ لعنت ملامت مذمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اپنوں نے بھی کی، بیگانوں نے بھی کی، کئی لوگوں نے استعفے دے دیے یا نہیں دیے؟ جی تو جب قرآن پاک کو جلایا گیا تب یہ غیرت مند حکمران کہاں گئے تھے؟ لعنت ان کی غیرت پر۔ اب ان کے موبائل میں گنجائش ہی نہیں تھی کہ کوئی ایم پی ایم این اے، کوئی وزیر مشیر، کوئی بہت بڑی مذمتی تشہیر کر دیتا۔ بولتے نہیں ہیں، میں نجائز کہہ رہا ہوں؟ جی بول دیں ہیں۔ غیور غیروں کو پتہ ہے، اغیار کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں وہ بے غیرت ہو چکے ہیں، اور وہ تو پھر بھی ان بے غیرتوں کو ایسے کام کر کے جھنجھوڑتے ہیں، کبھی نبی کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں کہ انہیں پھر بھی غیرت نہیں آتی۔ جو اس وقت علماء مشائخ احتجاج کرتے ہیں، الٹا ان کو پکڑ کر یا جیلوں میں دے دیتے ہیں۔ اسی قرآن کی عظمت کی تاریخ کو آپ پختہ انداز میں چلا دیں، جب آپ کا احتجاج عروج پر جائے گا یہ آپ کی حکومتی ہتھ کنڈے آپ کے خلاف استعمال ہوں گے اور آپ کو جیلوں میں دینا شروع کر دیں گے۔ اتنی ساری غیرت ہے امت مسلمہ کے حکمرانوں کے اندر، اور خصوصاً پاکستان کے حکمرانوں کے اندر۔ چپ کر گئے ہیں جی، ہیں تھوڑے تو مسیر لگ دے ہونے نا جی، اتنی ساری غیرت ہے۔ یہ ساری بات اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ چلو وہ آپ نے میرے ساتھ حمایتی طور پر سر نہیں ہلایا یا بولے نہیں ہیں، کسی لحاظ کی وجہ سے روح لحاظ ہوتے ہیں نا لوگوں کو، ہیں جی، تو آؤ نا مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک دعا تو کرتے ہیں۔ یہ دعا تو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آن پڑا ہے۔ یہ وقت بھی آنا تھا، یہ وقت بھی آنا تھا کہ دنیا کے 75 سے زیادہ ملکوں کے اندر اسلامی حکومت موجود ہو، اسلامی حکومت موجود ہو، اسلامی فوج موجود ہو، اسلامی سپہ سالاری موجود ہو، اور پھر اللہ کے قرآن کو جلا دیا جائے اور مصطفیٰ کریم کے کارٹون بنا دیے جائیں۔ غیرت مند تو ایک ہی محمد بن قاسم کافی ہوتا ہے۔ بولتے نہیں ہو جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اندازہ لگا لیں آپ، یہی قرآن پاک کی حرمت والی تاریخ، آپ اس کو سوشل میڈیا پر عام کرنا شروع کر دیں، عام کرنا شروع کر دیں۔ ہر بندہ دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ پوسٹ لگائے، لعنت ملامت کرے، یہ آپ کو کرنا چاہیے جی۔ سب سے بڑا احتجاج آج کے زمانے کے اندر یہی ہے۔ جس بابے کے پاس موبائل نہیں ہے وہ اپنے بیٹے کو کہے میں زندہ ہوں، میرے زندہ کے سال ثواب کے لیے اپنے موبائل سے میری پوسٹ لگا دے، میرے حصے کی بھی۔ بہت سارے آپ بابے کہیں گے ہمارے پاس تو بٹنوں والا ہے جی، تو بیٹے کے پاس تو ہے نا، اسے کہیں میرے حصے کی لگا دے ساتھ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟
آپ ایک ہفتہ اسی تاریخ کو لے کر آپ جناب علی لگانا شروع کر دیں، ہفتے بعد آپ کی آئی ڈی بلاک کرنا شروع کر دیں۔ اتنی ساری غیرت رہ گئی ہے۔ ہماری حکومتیں تو ڈر جاتی ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری حکومتیں الٹا ڈر جاتی ہیں۔ لیکن آپ کو میری طرف سے یہ پیغام ہے، آپ نے آج یہ جو احتجاج ہو رہا ہے نماز جمعہ کے بعد، اس میں بھی بھرپور شرکت کرنی ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر روز 3 مرتبہ اپنی طرف سے مذمتی بیان لگانا ہے اور لعنت و ملامت کرنی ہے، اور حکومت کے سامنے یہ تقاضا رکھنا ہے کہ اس ملک کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اب اندازہ لگا لیں، جس وقت وہ جلا رہا تھا تو کہیں ایک مسلمان کھڑا تھا، اس نے پتھر مارا ہے اس کو۔ یہ بات تو سنی ہے نا آپ نے؟ پتھر مارا ہے، توجہ ہے نا؟ دیکھی بھی ہے، پتھر مارا، اس کو پکڑ لیا ہے اور جیل میں ڈال دیا ہے۔ اس کو پکڑ لیا ہے، جیل میں ڈال دیا ہے، ارادہ قتل کا مقدمہ اس پہ لگا دیا ہے، اور جو قرآن جلا رہا تھا اس ملک کے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ تو اس کا حق ہے، آزادی یہ حق ہے، آزادی رائے کا حق ہے، جس طرح باقی کتابیں ہیں ان کے اوراق اگر جلائے جا سکتے ہیں تو معاذ اللہ قرآن کے اوراق بھی جلائے جا سکتے ہیں۔ اس نے تو یہ بیان دیا ہے، تمہارے ملک کے غیرت مند وزیر اعظم کا بھی کوئی بیان آیا ہے ابھی تک؟ بولتے نہیں۔ یہ بے غیرت ہو چکے ہیں، ان کو غیرت آپ نے سکھانی ہے۔ ان کو غیرت کس نے سکھانی ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے، سن لیں، جلدی جلدی سن لیں۔ ایک مسلمان تھا، بارش آ گئی، کیا آ گئی؟ بارش آ گئی، اور اس کا گھر جو ہے اس کی چھت ٹپکنے لگی، پنجابی میں چون لگ پئی۔ اس نے کہا اور کچھ بچے یا نہ بچے، اللہ کا کلام نہیں بھیگنا چاہیے۔ واہ، وہ بھی مسلمان تھے۔ آج کے مسلمان کہتے ہیں میرا جگہ بچ جائے، میری کرسی بچ جائے، میں نے کوئی بیان نہیں دینا، بے غیرتوں والی زندگی گزار لینی ہے۔ ہاتھ کھڑا کریں جو میری یہ باتیں سن کے ناراض نہیں ہے جی۔ دائیں بائیں دیکھیں کیڑا ناراض ہے جی؟ جو ناراض ہے اس کو اٹھا دیں مسجد سے، اس کی نماز ہی کوئی قبول نہیں ہے۔ اس نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا، اور کوئی گھر بھی نہیں، وہ اکیلا ہی تھا اس بستی کے اندر، اور کوئی گھر نہیں تھا۔ ایک کافر کا گھر تھا، اس کو کہا تو میرا پڑوسی ہے، میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا ذرا ٹھہر جا، گھر صاف کروایا، اونچی جگہ پہ رکھوا دیا۔ اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی، ساری رات ہاتھ باندھ کے قرآن کے سامنے کھڑا رہا اور کہتا رہا مولا میں نہیں جانتا اس کی عظمت کتنی ہے، میں نہیں جانتا اس کی عظمت کتنی ہے، تو جانتا ہے۔ یہ میرے گھر میں آ گیا ہے، میرا گھر اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کو کس طرح رکھنا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیرے بندے جانے اور تیرا محبوب جانے اور تو جانے۔ ساری رات کھڑا رہا، جب فجر کی اذان کا وقت آیا نا، اونگ آئی، مدینے والے محبوب کا دیدار ہوا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آمنہ کے لال نے فرمایا او میرے رب کے قرآن کا ادب کرنے والے، جا کسی کو کلمہ کسی مفتی نے پڑھایا ہوگا، کسی کو کلمہ کسی محدث و مفسر نے پڑھایا ہوگا، کسی کو کلمہ کسی پیر فقیر ولی نے پڑھایا ہوگا، جا میں محمد عربی مدینے سے چل کر تمہیں خود کلمہ پڑھانے آیا ہوں۔ تو نے کافر ہو کر قرآن کا اتنا ادب کیا ہے تو تیرے اندر کافری کیوں رہے؟ تو مسلمان پاورفل ہوں، ان کے سامنے قرآن کی توہین ہوتی رہے اور یہ ہلے نہ تو ان کے اندر ایمان کیسے رہے؟
سب نے، کسی نے بھی نماز پڑھ کے بھاگنا نہیں ہے. جس نے بھاگنا ہے ابھی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ میں نے بھاگنا ہے، وہ پھر ابھی سے بھاگ جائے گی. وہ جو ہے نا بھاگنا نہیں ہے، آپ نے احتجاج میں شامل ہونا ہے. کیا قرآن کے لیے ہم اتنا ہی نہیں کر سکتے؟ قرآن کے لیے ہم 2 قدم یہاں سے چل کر چوک میں نہیں جا سکتے؟ ہمیں دھوپ لگتی ہے. اور یہی قرآن ہوگا، یہی قرآن ہوگا. قاری صاحب میں دیکھ رہا ہوں ٹائم، کبھی کبھی 2 منٹ لگانے پڑتے ہیں. یہی قرآن ہوگا جب گناہگار نبی کا امتی قبر میں جائے گا نا، اور قبر سے عذاب آئے گا، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے. جو قرآن کے ساتھ محبت کرتا تھا دنیا کے اندر، یہ قرآن کی صورتیں جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، عذاب قبر سے بندے کو یہ قرآن کی صورتیں یوں چھپا لیں. جو قبر میں قرآن کی صورتوں کی پناہ میں آنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے نا، وہ اونچا ہاتھ کھڑا کرو، کچھ نہیں ہوتا. ہاں، عذاب کہے گا ہٹ جا، یہ صورتیں کہے گی ہم نے نہیں ہٹنا. پھر آواز قدرت آئے گی قرآن کی صورتوں، والضحیٰ کا نام لے کے، نجم کا نام لے کے، سورہ نور کا نام لے کے، ملک کا، یاسین کا، جتنی بھی قرآن کی صورتیں دائیں بائیں آگے پیچھے بندہ خدا کی قبر میں یہ اپنے پروں میں رحمت میں لے لیں گی، عذاب قریب نہیں آنے دیں گی. آواز آئے گی پیچھے ہٹ جاؤ، یہ گنہگار ہے، اس کے سینے کے اندر گناہ تھے، اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. قرآن کی صورتوں ہٹ جاؤ، عذاب کو قریب آنے دو. صورتیں قرآن کی صورتیں، لفظ قرآن کی آیات اپنی زبان حال سے عرض کریں گی رب لم یزل، اس پر کرم کر دے. دنیا میں یہ تیرے پاک کلام کا حیا کرتا تھا، قبر میں تیری رحمت کو اس کا حیا کرنے دے. آواز آئے گی یہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے. سن کے آواز قدرت آئے گی یہ گناہگار ہے، اس کی قبر کا دائیں جانب بائیں جانب کے ساتھ، دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب کی پسلیوں میں گھس جانے دو. قرآن کی صورتیں عرض کرے گی رب لم یزل، یا آج ہمارے ساتھ فیصلہ کر دے. آواز آئے گی کون سا فیصلہ؟ عرض کرے گی یا آج ہمیں قرآن سے نکال دے، یا اس کو اپنی عذاب سے نکال دے. رب کہے گا یہ تو پکا فیصلہ ہے، تمہیں قرآن سے نہیں نکالنا. ہم تمہاری اس محبت کی وجہ سے اس کی قبر کو عذاب سے نکال کے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتے ہیں. آج اس قرآن کی عظمت کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں نکلو، اور ہر روز اپنی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، جہاں جہاں آپ مذمت کر سکتے ہیں، دن میں 3 مرتبہ ضرور کرنی. کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جن کے پاس ہے یہ سہولت، کرو گے؟ یہ ضرور کرنی ہے، لعنت ملامت کرنی ہے. اور اس یہاں تک آپ نے مجبور کر. اصل احتجاج وہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ریکارڈ ہوگا. اور بعض لوگ جب یہ بناتے ہیں نا تو ایک غلطی کرتے ہیں، اپنا نام اوپر ہوتا ہے، نیچے یا قرآن کی تصویر بنا دیتے ہیں، یا گنبد خضرا یا بیت اللہ شریف، اور اوپر اپنا نام ہوتا ہے، یا مقدس لفظ نیچے ہوتے ہیں، اوپر اپنی تصویر لگا دیتے ہیں. جب بھی تصویر لگانی ہے آپ نے اپنی اگر لگانی ہے تو نیچے لگانی ہے. بائی نیم مذمت کریں، اپنے نام لکھیں، اپنی تصویر بھی لگائیں، لیکن قرآن اوپر لکھیں، قرآن کی تصویر اوپر لکھیں. توجہ ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ قرآن نیچے ہو آپ کی تصویر اوپر ہو. ہیں جی، یہ بھی مختلف کاتبوں کو اور لکھنے والوں کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے نا. پرانے زمانے کے جو کاتب ہوتے تھے پہلے وہ درس نظامی پڑھتے تھے 10-12 سال،
پھر وہ کاتب پڑھتے تھے۔ اب جو کاتب ہیں یہ 2-3 جماعتیں ہی نہیں پڑھے ہوتے، کاتب بنے ہوتے ہیں۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔